من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لیے ایک رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے اس دور میں بچیوں کو زندہ دذکر کر دیا جاتا تھا، عورتوں کو عزت نہیں دی جاتی تھی، مگر میرے آقا حضرت آمنہ کے لال جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو بچیوں کو زندہ دفن کرنا بند کر دیا گیا، عورتوں کو آپ نے عزت دلائی۔ اسی طریقے سے آپ کے آنے کے بعد میں صحابہ کرام، صحابیات، خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، غوث، قطب، ابدال، مست و قلندر سب آپ کے تابع رہیں، سب آپ کی پیروی کریں، اور بہت سارے اولیاء کرام، بزرگان دین اس دنیا میں تشریف لائے، جس میں سے ایک حضرت پیر روشن ضمیر حضرت مرتضیٰ شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ چندن پوری گاؤں تعلقہ مالے گاؤں میں ہیں۔ آپ کی بہت ساری کرامتیں ہیں، مگر حضرت کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ آپ کے عرسوں کے دن فجر کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک ایک پھل تقسیم کیا جاتا ہے۔ پھل یعنی تو جام ہے اس کا نام، وہ تبرک تقسیم کیا جاتا ہے۔ جس کو اولاد نہیں ہے، جو بانجھ پن ہے، 1 سال سے 10 سال سے 20 سال سے ان کو اولاد نہیں ہے، تو جو وہ پھل یہاں حضرت کے آستانے سے آ کر لے جا کر کھاتے ہیں، الحمدللہ ان کو اللہ کے فضل و کرم سے، رسول پاک کے صدقے میں، بزرگان دین کے صدقے میں، پیر روشن ضمیر رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں ان کو اولاد ہوتی ہے۔ گزشتہ سال 2025 میں جن لوگوں نے، جن زوجین نے، جن عورت آدمی لوگ یہاں سے پھل لے کر گئے ہیں، انہوں نے کھایا ہے الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ 28 بچے جنم لیے ہیں ان کی دعاؤں سے۔ دینے والا اللہ کی ذات ہے، مگر رسول پاک کے صدقے میں یہاں سے جو پھل کھائے ہیں ان کو الحمدللہ 28 بچوں نے جنم دیا ہے، تو یہ حضرت کی کرامت ہے۔ اسی طریقے سے 2026 میں حضرت کا عرس شریف آ رہا ہے، 24 اگست کون سا دن ہے؟ بروز پیر کو حضرت کا غسل شریف رہے گا رات میں 10 بجے، اور 25 تاریخ کو صندل شریف چڑھایا جائے گا، اور 26 تاریخ کو یعنی بدھ کے دن صبح لنگر عام رہے گا، اور صبح ہی کے دن فجر کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک کے وہ تبرک تقسیم کیا جائے گا۔ جن حضرات کو ابھی بھی بانجھ پن کا مسئلہ ہے، اولاد نہیں ہو رہی ہے یا اولاد سے محروم ہے، وہ ناخوش ہیں میاں بیوی، تو حضرت کے آستانے پر آئیں، اور آنے کے بعد میں وہ تبرک لے کے جائیں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، رسول پاک کے صدقے میں، اور پیر روشن ضمیر حضرت مرتضیٰ شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے، ان کی کرامت کے ذریعے سے ان کو انشاءاللہ اولاد ہوگی۔ یہ ہم نے یہاں رہ کر آستانے پر رہ کے دیکھا ہے۔ تو جو لوگ یہ پھل لینا چاہتے ہیں، حضرت پیر مرتضیٰ شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر آئیں۔ یہاں کے جو ذمہ داران ہیں، جیسا کہ اقبال احمد قمر الدین بابا، اس کے بعد میں غلام نبی اشرفی بابا، الحاج مولانا عقیل احمد ابوالعلائی صاحب، اور اس کے بعد میں جعفر کھتری صاحب، اس کے بعد شفیق احمد، جمیل احمد، اور جملہ قادری گروپ کے ذمہ داران یہاں رہیں گے۔ ان سے آ کے ملاقات کریں، اور ملاقات کرنے کے بعد میں پھل تبرک لے کر جائیں، اور اس کے بعد میں جو 2025 میں یہاں سے پھل کھانے کے بعد جن لوگوں کو اولاد ہوئی ہے، ان سے ہم یہ ایک گزارش کرتے ہیں کہ وہ بچوں کو یہاں حضرت کے آستانے پہ لاؤ، لانے کے بعد سلامی کے لیے ان کو یہاں لاؤ، اور لانے کے بعد میں ان کا برتھ ہو یا تو ان کا ڈاکومنٹ ہمارے پاس صرف لکھا دیجیے، ہمارے پاس ریکارڈ کے لیے ہم رکھنا چاہتے ہیں۔ اردو تاریخ کیا رہے گی؟ اردو تاریخ 12 ربیع النور
बरोज़ बुध के दिन सुबह फजर की नमाज के बाद से ईशा की नमाज तक के वो फल तबरुक यानी वो फल तकसीम किया जाएगा। गुस्ल कितने बजे शुरू होता है, उसका वक्त क्या है, और संदल शरीफ कहाँ से निकलता है और उसका वक्त क्या है? 10 रबीउल नूर के रोज़ 10:10 पर हज़रत पीर मुर्तज़ा शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर गुस्ल शरीफ होता है। 10:10 पे गुस्ल शरीफ शुरू कर दिया जाता है। इसी तरीके से संदल जो है हज़रत कमरुद्दीन बाबा और हज़रत गुलाम नबी अशरफी साहब, इन दोनों साहिबान के घरों से एक यकजा होकर संदल शरीफ निकलता है और हज़रत के आस्थाने पर आता है रात में 10 बजे। उसके बाद में संदल शरीफ चढ़ाया जाता है। फिर सुबह फजर की नमाज के बाद यहाँ लंगर आम होता है। तो इस साल 2026 में 10 रबीउल अव्वल को गुस्ल होगा, 11 को संदल होगा, 12 को लंगर शरीफ तकसीम किया जाएगा। आशिकान औलिया से क्या पैगाम देना चाहते हैं? हम आशिकान औलिया से ये पैगाम देना चाहते हैं कि जो लोग परेशान हाल हैं वो हज़रत के आस्थाने पर आए, आने के बाद में अपनी परेशानी का हल रखें। ये खुद नहीं देते हैं, ये अल्लाह से दिलाते हैं। रसूल पाक के सदक़े में रसूल पाक के दरबार में जाते हैं और आने वाले की परेशानियों को उनके दरबार में ले आके पेश करते हैं और उनके पास जाके अपने लिए दुआ करते हैं, अपने लिए मांगते हैं। तो जो परेशान हाल है वो आए और आने के बाद में अपनी परेशानी का हल निकाले। इसी तरीके से मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ, हज़रत के आस्थाने पे जो हज़रात हमारे शाना बशाना रहकर हर तरीके से हमारी इमदाद करते हैं, मुखय्यर हज़रात, हम तमाम कादरी ग्रुप के लोग उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इसी तरीके से वो हमारे साथ तन मन धन से जुटे रहें, हम उनके शुक्रगुजार हैं। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं, अल्लाह पाक रसूल पाक के सदक़े में, बुजुर्गान दीन के सदक़े में, हज़रत पीर रोशन ज़मीर मुर्तज़ा शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े और तुफ़ैल से हम सब को हमेशा पंजुगाना नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। परवरदिगार आलम हम सब को सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और मुखय्यर हज़रात के लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको दीन दोगुनी रात चौगनी तरक्की अता फ़रमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।